جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم علم دین سیکھیں سمجھے، مولا کائنات مجھے آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ 3 طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میری کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ تینوں وہ خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، کہ اس دن سایہ عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور بھی کئی خوش نصیب حدیثوں میں بیان کیے گئے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ آج ہم کسی کی مشکل آسان کریں، اس حدیث کے پیش نظر انشاءاللہ سایہ عرش نصیب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا یعنی اس پر عمل پیرا ہونا، اور کثرت سے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کو اپنا معمول اور وظیفہ بنا لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بہت سے اہم شرعی سوالات اور ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی جمیل صاحب ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے اور بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میرا نام محمد شبیر ہے۔ حضرت صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ میں ادرک بیچتا ہوں، اور ادرک جو ہے بغیر کیمیکل کے آتی نہیں ہے، سب کیمیکل کی دھلی ہے، اور لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھائی بغیر کیمیکل کی چاہیے، اور لوگوں سے ہمیں بولنا پڑتا ہے کہ نہیں جی یہ بغیر کیمیکل کی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ اس میں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ بغیر کیمیکل کے ملتی نہیں ہے ادرک۔ جی، ادرک بغیر کیمیکل کے ملتی نہیں ہے اور لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب یہ ہے کہ کیمیکل وغیرہ کا استعمال عام طور پہ مضر صحت بھی ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر کوئی کہتا ہے کہ بغیر کیمیکل والی ادرک ہو تو وہ آپ ہمیں دیں۔ اگر ان کے پاس کیمیکل والی ہے اور بغیر کیمیکل کی نہیں ہے تو کسٹمر پہ واضح کر دیں کہ جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں، اگر کیمیکل والی ہی بکتی ہیں تو واضح کر دیں کہ یہ کیمیکل والی ہیں اور میرے پاس بھی یہی ہیں۔ جھوٹ نہ بولا جائے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ بالکل نیچرل ہے اور پیور ہے اور کیمیکل اس میں بالکل بھی دور سے بھی نہیں چھوا، اور یہ بالکل جو جیسی اگتی ہے زمین سے اسی طرح سے حاصل کی ہوئی ادرک ہے، تو غلط بیانی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسٹمر جب بھی کوئی چیز لینا چاہ رہا ہے، اگر وہ کچھ سوال کرتا ہے اپنی جو چیز وہ خریدنا چاہتا ہے اس سے متعلق، تو دکاندار یا بیچنے والے کی یہ ذمہ داری ہے اس چیز کے جو اوصاف ہیں وہ واضح طور پہ بیان کر دیں، ٹھیک ہے، کہ یہ ان اوصاف کی ہے۔ اب کسٹمر کو دھوکہ نہ دے، واضح کر دے گا۔ کسٹمر کی مرضی ہے کہ اگر اس کو خریدنا ہے تو وہ خرید لے گا، نہیں خریدنا تو چلا جائے گا۔ صحیح۔ لیکن یہ بیچنے والا دھوکہ دے کر کہ یہ بالکل پیور ہے، اصلی ہے اور نان کیمیکل ہے، اس طرح غلط بیانی کر کے کسٹمر کو، خریدار کو دھوکہ نہ دے۔ دھوکہ نہ دے۔ بعض اب جو اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں یا کئی اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ دکاندار کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں اور مارکیٹ میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب ایسی صورتحال میں دکاندار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تو سچ بولنا ہے اور ہم نے بول دیا۔ اب یہ کہیں سے بھی لیتے ہیں تو لوگ اس کو جھوٹ کہہ کر وہی چیز بیچ دیں گے جو ہم سے سچ پر یہ نہیں خرید رہا، تو یوں کئیوں کوئی وہ کہیں کہ جھوٹ کی طرف پھر ذہن چلا جاتا ہے کہ یار ملنی اس کو یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملے گی، تو وہ پھر اس کو پیور اور خالص کہہ کر بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ اس کی اجازت تو پھر بھی نہیں ہوگی کہ جو خریدار جو وصف چاہتا ہے، جس کوالٹی کی چیز چاہتا ہے، اگر آپ کے پاس وہ کوالٹی نہیں ہے تو واضح کر دیں
کہ اس وقت آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ میرے پاس اویلیبل نہیں ہے، یہ موجود ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو لے لیں۔ اگر کوئی دوسرا جھوٹ بول کے بھی بیچ رہا ہے تو اس سے کیا یہ جواز نکال لینا کہ ہم بھی جھوٹ بولیں معاذ اللہ؟ بعض لوگوں نے اس کو ایک اصول اور ضابطہ بنایا ہوا ہے کہ بھائی کاروبار جو ہے وہ جھوٹ کے بغیر نہیں چل سکتا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار میں جھوٹ بولنے سے بھی منع فرمایا، حتیٰ کہ زیادہ قسمیں کھانا، یہ بعض اوقات زیادہ قسمیں کھا لینے سے پھر اس میں اکثر جھوٹی قسمیں شامل ہو جاتی ہیں، تو جھوٹی قسمیں کھانے سے مال فروخت تو ہو جاتا ہے لیکن برکت اس کے اندر نہیں رہتی۔ تو کسٹمر کو اپنی چیز بس کسی بھی طرح سے یہ لے جائے، خرید لے، تو اتنی بعض اوقات بیچنے والا منت و سماجت والی پوزیشن میں آ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی چیز کے جو اوصاف ہیں، ریئل ہیں، وہ اس کے سامنے رکھ دیں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی روزی میں برکت دینے والا ہے۔ بندہ سچا تاجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو حبیب اللہ، اللہ کا پیارا ہے، اللہ کا دوست ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ حق اور سچ کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، اگرچہ بظاہر نقصان ہوگا لیکن آپ کی سچ گوئی یہ کسٹمر کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گی۔ ورنہ اگر یہ قسمیں کھانے کے باوجود، ہر طرح سے کسٹمر کو یقین دلانے کے باوجود سودا تو ہو گیا، لیکن کسٹمر بھی اسی دنیا میں رہتا ہے، بعض اوقات آدمی جو چیز خریدتا ہے وہ مختلف لوگوں سے بھی رائے اس کے بارے میں لے لیتا ہے کہ میں نے یہ چیزیں خریدی ہیں، تو لوگ بتاتے ہیں کہ تو آپ کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ تو اب اس وقت سوچیں کہ کسٹمر کے دل میں کیا گزرے گی، کبھی زندگی میں اس کا رخ نہیں کرے گا کہ یار انہوں نے قسمیں بھی کھائیں، قسمیں کھانے کے بعد مجھے اتنا اعتماد دلا دیا کہ بالکل پیور چیز ہے اور بالکل اصلی ہے، جینین ہے، لیکن یہ تو 2 نمبر مال پکڑا دیا۔ تو اب اس سے وہ کسٹمر کٹے گا، اس کے کٹنے کا نقصان مزید، اور جو جان پہچان والے ہیں وہ ایسے دکاندار سے کسٹمر کئی لوگوں کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آدمی سچ بولے تو کسٹمر کو بعض اوقات یہی بات پسند آ جاتی ہے، بالکل، کہ یار یہ جو بات ہے بھلے نقصان ہو رہا تھا لیکن انہوں نے واضح کر دیا، تو آئندہ مزید آپ کی باتوں پہ اعتماد اس کا بڑھے گا۔ جی مزید سوال میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار ممنوع ہے، تو لین دین منع ہے، کاروبار منع ہے، اس چیز کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ کاروبار، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار حرام ہے۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ہم کہیں مال لینے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کتنے ٹائم پہ پیسے دو گے، 1 مہینے میں دو گے تو اس کے چارجز الگ ہیں، 2 مہینے میں دو گے پیسے آپ تو اس کے پیسے الگ ہیں، تو یہ کیا سود میں شمار ہو جائے گا اس طریقے سے مال لینا، یا یہ جائز ہے؟ اس معاملے میں آپ ذرا ہماری رہنمائی کر دیجیے گا۔ جی، جمعے کو پہلی اذان کے اس میں ہی لوگ رہتے ہیں کہ پہلی اذان پہ بند کرنا ہے یا دوسری اذان پہ بند کرنا ہے، تو یہ کس اذان سے کاروبار وہ کرنا ممنوع ہو جاتا ہے؟ جمعۃ المبارک کی نماز کے لیے جب بھی اذان کہی جائے تو یہ حکم پہلی اذان سے تعلق رکھتا ہے، تو دوسری اذان مزید یاد دہانی کے لیے، تاکہ لوگ جو ہے وہ مسجد کی طرف مزید رخ کر لیں۔ دوسری اذان تو ہونی خطبے سے پہلے، تو اس وقت تو 100% ہی آنا گویا کہ پہلے سے موجود ہونا چاہیے۔ یہ جو اذان اول ہے جمعۃ المبارک کے دن، اسی سے اس حکم کا تعلق ہے، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو، جب جمعۃ المبارک کے دن نماز کے لیے پکار کی جائے، پکارا جائے یعنی اذان دی جائے، تو فرمایا گیا فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی نماز کے لیے کوشش کرو، وذروا البیع، اور کاروبار کو چھوڑ دو۔ تو اب اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کرنے سے منع فرما دیا ہے، تو اب اگر کوئی اذان اول جمعۃ المبارک کے لیے جب ہو جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو یہ سودا کرنا ناجائز ہے، گناہ کی بات ہے۔ اذان اول جب ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا، ٹھیک ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب یہ مسلمان
कैसा है कि रब ताला अज़ान जुमा होते ही कारोबार छोड़ने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है, और ये अज़ान जुमा होने के बावजूद भी कारोबार में मसरूफ़ हैं, और यहाँ तक के बाज़ औक़ात जुमे की नमाज़ भी नहीं पढ़ते बाज़ लोग। जी हाँ, बिल्कुल। कारोबार में इन्हमाक, तो अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म पे अमल करें, और जैसे ही अज़ान हो कारोबार को मौकूफ़ कर दें, रोक दें, और फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के ज़िक्र यानी नमाज की तरफ सई करें, कोशिश करें। और फिर उसके बाद जब नमाज की अदायगी हो जाए, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, तो जब नमाज अदा हो जाए तो फिर आप ज़मीन में फैल जाएं और अल्लाह ताला का जो फ़ज़ल है वो तलाश करें। वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाहि वज़्कुरुल्लाह। हाँ, वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करें और अल्लाह तबारक व तआला को कसरत से याद करें। यानी जुम्मे के बाद भी ज़िक्र इलाही से गफलत ना हो। बिल्कुल गफलत, ज़िक्र इलाही से गफलत ना हो। जुम्मा भी पढ़ें और जुम्मे के बाद भी अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, और कारोबार अपनी तिजारत जो भी हैं आप उसमें ज़मीन में फैल जाएं, अल्लाह का फ़ज़ल भी ज़रूर मिलेगा, और ज़िक्र भी करते रहें, लअल्लकुम तुफ़्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नाज़रीन किराम, कई लोग जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि फिर वो जुम्मे के लिए भी छूट जाते हैं, यानी जुम्मा ही उनका निकल जाता है। इसी तरह एक तादाद है कि जिनका खुतबा ही निकल जाता है, यानी वो ये जो पहली अजान से नहीं शुरू करते तो वो कहेंगे अभी बयान हो रहा है ना, अभी तो बयान होगा, आधा घंटा बयान होगा, पौन घंटा बयान के बाद चला जाऊँगा। अच्छा, बयान के बाद कितना टाइम है? 4-5 मिनट सुन्नत पड़ी, फिर खुतबा और ये चीज़ें शुरू हो जाती। तो इसमें सुस्ती करते हुए फिर वो ये हद भी क्रॉस हो जाती है, बल्कि आगे जो खुतबे वाला मामला है, आप जल्दी जल्दी दौड़े, उस वक़्त कोई खुतबे के दौरान ही सुन्नत पढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि शरन उसकी इजाज़त नहीं है कि अगर खुतबा शुरू हो चुका है तो अब जायज़ नहीं है कि वो नमाज को शुरू करे, अब खुतबे के अंदर शरीक हो जाए। हदीस पाक में फरमाया फ़रिश्ते नाम लिखते हैं आने वालों के लिए, लेकिन जब ख़तीब खुतबा देता है तो फ़रिश्ते भी अपनी रजिस्टर बंद कर लेते हैं। अब जो जुम्मे के लिए आएगा उसका नाम नहीं लिखा जाता, नमाज जुम्मा उसके अदा हो जाएगी, कज़ा नहीं होगी, यानी जुम्मा हो जाएगा, लेकिन उसका नाम फ़रिश्तों के उन रजिस्टरों में नहीं होता। तो इसलिए खुश नसीब होइए, जल्द से जल्द आइए और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब भी हासिल करें। दूसरा सवाल भाई का था कि कोई चीज़ हम लेते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने के ये उधार पर, 2 महीने के 3 महीने, तो ये सूद में आएगा या किस उम्र में? अगर कस्टमर के सामने दुकानदार 2 रेट ज़िक्र कर देता है कि ये चीज़ अगर आप 1 महीने के उधार पर ले रहे हैं तो मिसाल के तौर पे 100 रुपये की है, और अगर आप इसकी अदायगी 2 महीने में करेंगे तो ये 150 रुपये की मैं आपको बेचता हूँ। तो अब कस्टमर के सामने 2 चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि कस्टमर वो चीज़ ले जाए कि ठीक है अब मैं देख लूँगा कि अब आपको कब पैसे देने हैं, तो इस तरह तो जायज़ नहीं होगा। अब कस्टमर के सामने 2 ऑप्शन आ गए, इन 2 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को उसने यकीनी तौर पे इख्तियार करना है। 1 महीने वाला उधार सौदा किया है तो वो वाज़े करे कि मैं 1 महीने के उधार पर मिसाल के तौर पे 100 रुपये में आपसे ये चीज़ ख़रीदता हूँ, या अगर इसको 2 महीने के उधार पे ख़रीदना है तो इसको चाहिए कि ये वाज़े करे कि मैं 2 महीने की उधारी पर 150 रुपये में आपसे ये चीज़ ख़रीदता हूँ। सौदा किसी न किसी एक सूरत को ज़रूर इख्तियार करके करना, यानी ऐसा मुबम नहीं छोड़ा जा सकता कि 1 में पैसे देंगे तो ये, 2 में देंगे तो ये, 3 में देंगे तो ये। हाँ, अब ये कस्टमर मतलब ये कहेगा ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ, हाँ, अब आपको अगर 1 महीना लेट कर दूँ तो इसका मतलब 2 महीने वाली पेमेंट हाँ, होगा, कुछ तो और इस तरह नहीं। यानी इनको मजलिस से उठने से पहले इन 2-3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पे इत्तिफाक ज़रूरी, ठीक है, डन करना होगा, डन करना ज़रूरी होगा। अक़द उसी पे कि ये 1 महीने वाला सौदा है उधारी और ये 100 रुपये का है, और अगर 2 महीने की उधारी वाले को इख्तियार करना है तो ये 150 रुपये का, ये दोनों इस पर बाहम इत्तिफाक कर लें कि हमारा सौदा ये वाला हुआ है, ठीक है, तो अब उसकी भी पाबंदी आदमी को करना ज़रूरी है। अब ये नहीं कि 1 महीने के उधार को फिर आगे मज़ीद लटकाता रहे और दूसरे तीसरे महीने तक ले जाए। बिलफ़र्ज़ अगर ये ताख़ीर करता है, ताख़ीर करने की वजह से अब 1 रुपया भी इजाफ़ी नहीं ले सकते, ठीक है। तो 1 महीने के उधार पे जो रेट तय हुआ था बस उतना ही दुकानदार लेगा, इससे 1 रुपया ज़्यादा लेना ये नाजायज़ होगा। बाकी ये है वही कि उसी में आ जाएगा जो जुर्माने की कैफियत है,
جو عام کاروبار میں شرط جرمانے کی لگا لیتے ہیں، جی جی، اور انہوں نے نام جرمانے کا نہیں دیا لیکن پر منتھ نام دے دیا، یعنی وہی ناجائز صورت ہوگی۔ اب وہ ناجائز صورت ہوگی نا، یعنی آپشنل رکھتے ہوئے سودا یوں نہیں کر سکتے کہ ٹھیک ہے اب آپ لے جائیں، آپ کی مرضی ہے، آپ 1 مہینے والا سودا کرنا ہے تو اس کے حساب سے پیمنٹ دے دینا، 2 مہینے والا کرنا ہے تو اس کے حساب سے دے دینا۔ تو اس چیز کو یوں مطلب خریدار کی رائے پہ چھوڑ کر سودے کو کلوز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ایک صورت ضرور اپنانی ہوگی تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ سودا کون سے ریٹ پر ہوا ہے۔ ٹھیک۔ جی مزید سوال۔ ہمارا ایک ریلیٹیو ہے، اس نے بچہ رکھا ہوا ہے، ابھی اس نے بچے کی ولدیت جو ہے وہ اپنے نام سے لکھوائی ہوئی ہے، بچہ بھی میٹرک بھی کر چکا ہے، تو اس کے جو شناختی کارڈ فارم بے اور اسکول کے سرٹیفکیٹ وغیرہ سب پہ ولدیت اس کی وہی لکھے جس نے پالا ہوا ہے، اس کے اصل والدین کو بھی پتا ہے اور باقیوں کو پوری رشتے داروں سب کو پتا ہے کہ یہ اصل بیٹا کس کا ہے، اس لیے کوئی گنجائش ہے یا ہر صورت میں نام چینج کرانا پڑے گا؟ جی ایک تو پہلے یہ غلطی کر لیتے ہیں اور پھر یہ غلطی اتنی طول پکڑ جاتی ہے کہ بعد میں آگے یہ ساری چیزیں پھیلا کے پھر مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھئی اب میٹرک بھی ہوگی تو یہ بھی ہوگا، فلاں تعلیم، تمام ڈاکومنٹس میں وہی نام ہے، کیا کریں؟ کسی سے بچہ ایڈوپ لینا، چاہے اپنے بھائی کا ہو یا بہن کا ہو یا کسی اجنبی دوست احباب میں سے کسی سے اس کا بچہ ایڈوپ کرنا، تو اس کی شرعی اعتبار سے گنجائش ہے، لیکن جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ ولدیت میں پرورش کرنے والے کا نام آ جائے تو پرورش کرنے والا ولدیت میں اپنا نام نہیں ڈال سکتا، جو بچے کے حقیقی والد ہیں انہی کا نام بچے کی ولدیت میں زبانی پکارنے میں تحریری طور پہ کوئی سے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہاں پر ولدیت میں اصل والد ہی کا نام لکھنا ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعوہم لآبائہم، کہ بچوں کو ان کے والد کی طرف منسوب کر کے پکارو۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ والد کے نام کے بجائے چچا کا نام، تایا کا نام، یہ کسی اجنبی جو پرورش کر رہا ہے اس کا نام لکھنا یا پکارنا جائز نہیں ہے۔ اور بچے کو بھی جب یہ پتہ چل گیا کہ میرے اصل والد فلاں ہیں تو بچے کے لیے بھی اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ولدیت کے کالم میں پرورش کرنے والے کا نام لکھے۔ اب جب تک نابالغ ہے تو معاملہ الگ کہ وہ گناہ گار نہیں ہو رہا اگر کوئی خلاف شرع کام کا ارتکاب کیا، لیکن جب وہ بالغ ہو گیا تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اب یہ حرام ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ میں نسب کی تبدیلی، جو اپنے آپ کو اپنے والد کے بجائے کسی اور کی طرف منسوب کرے نسبی اعتبار سے، تو اس کے اوپر جنت کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ تو اتنی سخت وعیدیں ایسے شخص کے بارے میں ہیں، تو اسی طرح جو پرورش کرنے والا ہے اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ جو بچہ اس کے نسب سے تعلق نہیں رکھتا اس کو اپنا نسب دے۔ پھر اس کے اندر بہت مسائل دوسرے زاویے سے بھی ہو جاتے ہیں، جیسے اگر یہ سید نہیں ہے پرورش کرنے والا اور بچہ سادات کرام میں سے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ اگر اپنا نام دے گا تو آگے چل کے گویا ایک سید زادے کو اس نے غیر سید بنا دیا، غیر سید۔ اسی طریقے سے اگر بچہ سید نہیں تھا اور پرورش کرنے والا سید ہے، تو اب یہ سادات کرام کے خاندان میں اگر ایک غیر سید بچہ لے پالک کے طور پہ لیا گیا ہے، اگر نسب میں اپنے نام ڈال دیں گے یہ سید صاحب تو اس کی بھی نسل آگے، تو اب آگے وہ بچے سے جو نسل چلے گی وہ سمجھیں گے کہ ہم بھی سید ہیں، حالانکہ وہ سید نہیں ہیں۔ سارے مسائل اس سے مزید جنم لیں گے۔ ایسے ہی معاملات پھر پیچیدہ ہوتے رہتے ہیں۔ سرپرست کے کالم میں لکھوا لیں، اگر سرپرست کے طور پر بطور سرپرست یہ ہوتے ہیں ولدیت میں وہ اصل نام ہی ہو، جی جی، اور سرپرست کے جہاں تک کالم ہے تو وہاں پہ یہ لکھوا لیں۔ بالکل، سرپرست کے کالم، ولدیت کے کالم، یہ بعض پیپرز کے اندر تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، تو جو والد نہیں ہے سرپرست ہے تو سرپرست پہ ٹک کر دیں تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ والد نہیں سرپرست ہیں، والد ہیں تو ولدیت کے اس میں ٹک کر دیں۔ تو جس میں سرپرست والا کالم ہے تو وہی ٹک کریں، اور سرپرست کے طور پر ان کو رکھتے ہیں اور سرپرست کے طور پہ اپنا نام لکھواتے ہیں۔ لیکن یہ کر چکے ہیں، یہ سب میٹرک بھی کر چکے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں جہاں تک ممکن ہو اس چیز کا ازالہ کریں، اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ میں اصل جو معلومات ہے، اصل جو کوائف ہیں انہی کو درج کریں جتنا ممکن ہو۔ باقی یہ کہ اگر ممکن نہ رہے تو وہ معاملات الگ ہوں گے، لیکن یہ بات واضح کرنا پھر بھی ضروری ہوگی کہ اس بچے کے اصل والد یہ ہیں
اور یہ سرپرست ہے. اب یہ نہیں کہ اس چیز کو بالکل راز ہی رکھنا ہے کہ اصل والد کا نام بچے کو پتہ بھی نہیں چلے. اور بعض اوقات پھر آگے جا کر یہ اڈاپٹ کرنے والے بھی پریشان ہوتے ہیں جب نکاح ہونا ہوتا ہے. تو نکاح میں بھی پہلے تو کئی ایسے ہوگا جو ٹوٹل وہی لکھوا دیں گے سارا کوئی لکھوا کے, لیکن وہ مولانا صاحب یہ ولدیت میں فلاں کا نام, یہ ان کے اصل والد ہیں. تو اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اصل والد کے طور پر, ہاں سب کو پتہ ہے, لیکن ادھر چونکہ سارے ڈاکومنٹس میں وہی ہیں تو پھر وہی آگے چلنے دیتے. یا بعض اوقات وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی انہی کی ولدیت اور انہی کی سربراہی میں نکاح بھی کر دیں. تو کئی طرح کے مسائل پھر ہوتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ نکاح نہیں ہوگا. اگر کوئی اس طرح کا بچہ اس طرح کی ولدیت کے ساتھ مشہور بھی ہو گیا اور لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کا اصل والد یہ نہیں ہے, تو نکاح تو ہو جائے گا, نکاح میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس مسئلے کا تعلق صرف نکاح سے نہیں ہے, یہ اوورآل اس مسئلے کا تعلق ہے. لہذا جب بھی آپ کسی سے بچہ اڈاپٹ کریں, گود لیں, تو اس کے جو شرعی تقاضے ہیں ان میں سے یہ ایک مسئلہ صرف ہم نے عرض کیا. اس کے علاوہ پردے کے معاملات کئی طرح کے آ جاتے ہیں. بچہ بعض اوقات اسی کی اپنی بیوی کے لیے آگے جا کر نامحرم بن جاتا ہے. بیٹی اڈاپٹ کرتے ہیں تو وہ بیٹی خود اس شوہر کے لیے پردے کے مسائل آگے جا کر ہو سکتے ہیں اگر ان کے درمیان کوئی آپس میں محرم والا رشتہ نہیں ہے یا دودھ کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. تو لہذا اس میں کئی طرح کے مسائل ہیں ناظرین کرام. اور پھر ساتھ وراثت کے مسائل کہ بعد کا بچہ اڈاپٹ تو کر لیا, لیکن اب جو اس کے اصل والد ہیں وہ بھی اس بچے سے لا تعلق ہو جاتے ہیں. جمیل صاحب یہ بھی حقیقی والد, حقیقی بہن بھائی, وہ سب اس بچے سے بالکل وہ ہو جائیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں, یہ ہمارا ہے ہی نہیں, وہ یوں کر کے. حالانکہ ان کی وراثت میں, ان کے گھر میں اس کا بھی تو اتنا ہی تعلق ہے, بالکل اسی طرح کے معاملات ہیں. لیکن ایسے مواقع پر یہ مسئلہ چونکہ لوگوں کو اتنا واضح پتہ نہیں ہوتا, تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ گود لینے والے اسی کا ہی وارث ہے, اسی کی جائیداد اس کے پاس جائے گی, وراثت میں سے کوئی اس کو حصہ نہیں ہے. اور جب اس کا وارث ہی نہیں ہے, جب اس کا حقیقی بیٹا ہی نہیں ہے, تو وراثت میں بھی کوئی اس کا حق نہیں ہے. مرنے والے کے اپنے ورثاء دیکھے جائیں گے, الا یہ کہ کوئی گود لینے والا شخص اس اپنے منہ بولے بچے کے زندگی میں ہی اس کو کوئی چیز دے دیتا ہے, قبضے کے تقاضے ہیں تو وہ پورے کر لیتا ہے, یا اپنی وراثت میں سے 1/3 تک اس کے لیے وصیت کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں تو اس تک پہنچیں گی. مگر یہ سمجھ لینا کہ اس کی ٹوٹل جائیداد کے, کیونکہ جب گود لیتا ہے نا جمیل بھائی تو ایک ہی ہوتا ہے. عام طور پہ گود جو لیتے ہیں تو وہ بے اولاد ہوتے ہیں, تو ان کا کوئی وہ سمجھو وارث بھی نہیں ہے. یا کہیں کسی کے یہاں بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کوئی بیٹا گود لے لیتا ہے, بیٹا ہو تو بیٹی گود لینا ہے, بہت شاذ و نادر. لیکن زیادہ تر لینے والے وہ افراد ہیں جن کے اپنے بچے نہیں ہیں. جب اپنے نہیں ہیں تو پھر اسی ایک اکیلے کوئی وارث سمجھا جاتا ہے. تو اس کی غلطی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے یا معلوم ہونا چاہیے مسئلہ شرعی کیا ہے. بالکل شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے. جو ایڈوپٹ کرنے والے ہیں اور جو اپنا بیٹا یا بیٹی اپنے بھائی یا کسی عزیز دوست کو دے رہے ہیں, تو انہیں چاہیے کہ بچے ان کے حوالے کرنے سے پہلے شرعی احکامات دونوں سیکھیں. دینے والا باپ بھی اور جو لے رہا ہے سرپرست, وہ دونوں اس بچے کو دینے لینے سے متعلق شرعی احکام سیکھیں, اور آگے چل کے کہاں کہاں اتنی گنجائش کہاں تک ہے اور کتنے امور میں گنجائش نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں سیکھنا ضروری ہے تاکہ بچے کو لے تو لیا ہے, بعض اوقات جو ایڈوپٹ کر رہے ہوتے ہیں انہیں یہ ڈر خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ اصل والد واپسی نہ لے لیں. باقاعدہ اس کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں اور اظہار لا تعلقی پہ باقاعدہ اسٹیمپ پہ مہریں لگ جاتی ہیں, سائن ہو جاتے ہیں کہ اب یہ بچے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. یاد رکھیں کہ بچے کا جب اصل والد سے جو نسب ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. ٹھیک, والد ختم بھی کرنا چاہیں نا کہ یہ میں نے آپ کو دے دیا, اب اس بچے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ کوئی گاڑی نہیں ہے کہ جو مالک نے بیچ دی اب خریدار کی ہو گئی. یہ کوئی مکان نہیں ہے کہ جو آپ نے بیچ دیا اب خریدار کا ہو گیا, اب آپ کا اس مکان کے ڈیوز سے, اس مکان کے آئندہ کے نفع نقصان سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے. یہ اولاد ہے, ٹھیک, یہ بیٹا ہے, اس کا آپ سے نسب قائم ہے. اس نسب کو باپ یوں ختم نہیں کر سکتا. صحیح. بیٹیاں بھی تو شادی کر کے رخصت کر دیتے ہیں, تو
کیا اس سے کا تعلق ختم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہوتا. اس طرح بیٹی ہو یا بیٹا گود دیا تو بھی تعلق ان کا برقرار رہے گا. ہاں تو یہ تعلق برقرار رہے گا. اور بعض اوقات ایسی جیسے دارالفتاء اہل سنت میں ایک نوجوان لڑکا آیا کہ والد صاحب نے پھپھو کے ہاں ان کو دے دیا تھا بچپن میں ہی, اور اس لڑکے سے چھوٹے بڑے بہن بھائی اور بھی ہیں. ٹھیک. تو یہ پھپھا کے ہاں پرورش پائی, پھپھا کا ہو گیا انتقال. اب یہ اس کو بعد میں پتہ چلا کہ میرے حقیقی والد والدہ وہ ہیں جن کو میں ماموں اور ممانی کہتا رہا ہوں. اب جب حقیقت پتہ چل گئی تو اس لڑکے کے جذبات ایسے تھے کہ جب میں اپنے والد جن کو میں ماموں کہتا تھا جب ان کے پاس گیا, اور ظاہر بات ہے ایک بیٹے ہونے کی حیثیت سے, تو کہہ رہا ہے اس کے جذبات یہ تھے کہ والد صاحب نے مجھے بالکل بھی لفٹ نہیں کرائی کہ بھائی تمہیں تو ہم اس کو دے چکے تھے, مذہب ختم, ہمارا سے تعلق ختم ہو گیا تمہارا. اب ایک بیٹے کو اس کا والد یوں سیدھے سیدھے لفظوں میں کہے کیا گزرے گی. اور پھپھا فوت ہوئے, پھپھا فوت, اور ان کے ذمہ گویا کہ ایسا ہے کہ والد فوت ہو گئے. اچھا وہ ایسا کر دیا. اچھا وہ بچہ مزید یہ بھی دل برداشتہ تھا کہ میرے جو والدہ جن کو میں ممانی کہتا تھا, اب انہوں نے بھی میرے ساتھ ممانی جیسا ہی تعلق رکھا. یعنی میں اب دیکھتا ہوں کہ میرے چھوٹے بڑے بہن بھائی والدین کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, کوئی والدہ کے پاس لیٹا ہوا ہے, گود میں سر رکھا ہوا ہے, والدہ کسی کے مالش کر رہی ہیں, کسی کو پیار دے رہی ہیں بیٹے بیٹی کو, لیکن انسیت ہے آپس میں. انسیت ہے. لیکن میں چونکہ ممانی ہی سمجھتا رہا, تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو ممانی ہی کے درجے میں رکھا. تو کبھی بھی یعنی مجھ سے بیٹے کی طرح انہوں نے یہ بات کہ جب مجھے پتہ چل گیا, اس کے باوجود بھی ان کا انداز ممانی جیسا ہی ہے. اللہ. اب یہ خیر وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے جو سگے بھائی یعنی جو بھائی ہیں بڑے, تو انہوں نے بہرحال کہا ہے کہ میں ابو کو قائل کروں گا کہ آپ کو بیٹے جیسا ہی درجہ دیں, جس طرح ہمیں دیا جاتا ہے ایسے ہی آپ کو بھی. اور یہ بہت وہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, کچھ دیندار بیچ میں ہوتے ہیں, بچے سوچ والے ہوتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں سمجھتے ہیں, لیکن اس کی وجہ مین یہی ہے کہ آپ جو شروع سے ہی ایسی لاتعلقی کر لی, اور جیسے آدمی اپنے بچوں کو دیکھے بغیر کوئی اس کا گزارا نہیں ہوتا, تسلی نہیں ہوتی, جب تک بیٹوں کا بچوں کا گھر پہ آتا ہے والد, تو وہاں سے ایسے لاتعلق ہوئے کہ اس کی خوشی غمی بیماری مرض سب کچھ بھائی تمہارا ہے بس تم جانو. تو اس وجہ سے نتیجہ یہی پہ نکلتا ہے. اس طرح نفرت اتنا عظیم یہ رشتہ باپ بیٹے اور ماں کا, باپ اور بیٹے کا, لیکن اس وجہ سے آپس کے اندر وہ ایک محبت والی کیفیت ہی پیدا نہیں ہو رہی ہوتی. اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دور سے تک دوری اور اس رشتے کو اجنبی بالکل بنا دینا, یہ شرعاً بالکل بھی درست نہیں ہے. یہاں ناظرین کرام ایک اور بھی بات عرض کرتا چلو, بعض اوقات اصل حقیقی والد اپنی اولاد واپسی لینا چاہتے ہیں, اس پر بھی کئی طرح کے جھگڑے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں ہم نے قانونی کارروائیاں کی ہوئی, یہ کیا ہوا, تو پھر کیا کریں گے؟ اگر حقیقی والد اپنے بچے کو لینا چاہتا ہے تو سرپرست اس بچے کو روک نہیں سکتا. ٹھیک, وہ اس کے والد کے ہی حوالے کرے گا. بعض صورتوں میں تو والد کو اپنی تحویل میں بچے لینا ضروری ہو جاتا ہے, واجب ہو جائے گا. واجب ہو جائے گا. جیسے اب اپنے کسی دوست کو اپنے بھائی کو اگر اپنا بچہ دیا ہوا ہے پرورش, وہاں اس بچے کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی, اس کی کھلائی پلائی پہ توجہ نہیں ہے, اس کی تربیت پہ توجہ نہیں ہے, اور اس ماحول میں بچہ بگڑتا چلا جا رہا ہے, تو اب باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو اپنے پاس واپسی لے, اور اس کی جسمانی, اس کی روحانی, دینی ہر اعتبار سے اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہ کرے. اچھا, اسی طرح پھر بس اوقات ایسی بیٹی جو گود دی ہے جو کہ اپنے منہ بولے والد, منہ بولے اس کے سرپرست کے لیے غیر محرم ہو جائے, اور پھر عمر وہ 9 سال کے بعد اور یہ وہ شروع ہو جائے, تو پھر بھی لڑکی کو اپنی تحویل میں لیں گا. بالکل باپ پہ لازم ہے کہ وہ اپنی تحویل میں اس بچی کو لے گا. یعنی ایک کامن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی میں علیحدگی ہو جاتی ہے, طلاق ہو جاتی ہے, تو شریعت مطہرہ نے بچوں کی نگہداشت کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے ان کے عمروں کے 2 حصے کر دیے کہ لڑکا 7 سال کی عمر تک اور لڑکی 9 سال کی عمر تک اپنی ماں کی پرورش میں رہے گی, جب تک کہ ماں کہیں اور کسی اجنبی سے شادی نہ کر لے. ٹھیک ہے, جب تک اس میں پرورش کا حق باقی ہے تو وہ لڑکی 9 سال کی عمر تک اور لڑکا 7 سال کی عمر تک اپنی ماں کی پرورش میں رہے گا.
حکم شرع یہ ہے کہ جب لڑکا 7 سال کا ہو جائے، ٹھیک، جب لڑکی 9 سال کی ہو جائے تو ماں کا حق کے پرورش ختم. صحیح اب باپ پر واجب ہے کہ ان بچوں کو اپنی کفالت میں لے گا، صحیح، اور جب تک ماں کے پاس بچے پرورش میں ہیں، اگر بچوں کا اپنا کوئی مال و اسباب نہیں ہے تو باپ پر واجب ہے کہ ان کا نان نفقہ پورا کرے. ٹھیک، یعنی اگرچہ ماں پرورش کر رہی ہے لیکن بچوں کے اخراجات، ضروریات باپ کو پے کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی یہ عمریں ہونے کے بعد تو باپ پہ لازم ہوتا ہے کہ اپنی کسٹڈی میں لے گا، اور ان کے اب اگلا جو فیوچر ہے، بچوں کو آگے معاشرے کا ایک بہتر فرد بنانا ہے، بچی کو آگے شادی کر کے دوسرے گھر کی طرف روانہ کرنا ہے، تو یہ سب اب باپ کی ذمہ داری ہے. باپ کی ذمہ داری. تو جب میاں بیوی میں سپریشن ہو جائے تو یہ حکم ہے. تو اب ایک بچے کو یا بچی کو ایڈوپٹ کسی کو دے دیا، وہاں پر بالکل ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم نے مطلب جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا، واپسی لینا ہی جائز نہیں ہے. لوگ یہ ذہن بنا لیتے ہیں. تو اگر وہاں پہ شرعی اعتبار سے بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو رہی تو اس بچے کی تربیت درست نہ ہونے کا مواخذہ سوال باپ سے ہوگا، حقیقی والد سے. حقیقی والد سے حقیقی ہوگا، والد سے. کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے آنکھوں کے سامنے بچی یا بچے کو غلط ماحول دیا جا رہا ہے اور ان کی اچھی تربیت نہیں ہو رہی، تو اب سے اپنی بات پہ قائم ہے کہ ہم نے بچہ دے دیا. تو اب اس بات کی لاج نہ رکھیں، شرعی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی صحیح تربیت کی طرف توجہ دیں. ٹھیک ہے، کافی ڈیٹیل سے، تفصیل سے اس پر گفتگو ہوئی ہے، اور آپ سن ہی رہے ہیں کہ دیکھیں ایک ہی مسئلہ ہے لیکن اس کو مختلف جہتوں سے جب اس پہ بات کی جائے، کہ بعض اوقات ہم ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ بس اس کو سیدھا کر لیں، لیکن دیگر 4-5 اس کے ساتھ ہی ایسے مسائل اور معاملات اٹیچ ہوتے ہیں کہ وہ تمام کی درستگی وہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے. بڑھتے ہیں ناظرین کے مزید سوالات کی طرف. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، مریض کے لیے انشورنس کرانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کا جواب بتا دیں. جی، میڈیکل انشورنس. انشورنس کا جہاں تک معاملہ ہے نا، تو چاہے یہ دکان کی انشورنس ہو، مال کی انشورنس ہو، یا اپنی صحت کی انشورنس ہو، یا مر جانے کی صورت میں ہاں، تو جان یہ کی. اس صورت میں جو انشورنس کا طریقہ کار ہے وہ ناجائز طریقہ کار پر مشتمل ہے. کہ اس کی جو فیس دی جاتی ہے وہ ایک مخصوص ٹائم گزر گیا، وہ فیس ہو گئی ختم. ٹھیک. اب اس دوران اگر مثال کے طور پہ کوئی 50,000 روپے اگر فیس جمع کرائی ہے سالانہ، اب پورے سال میں اگر یہ بیمار ہوا تو ایک لیمٹ ہوتی ہے کہ 5-10 لاکھ تک وہ ادارہ علاج کروائے گا، اخراجات برداشت کرے گا. اور اگر وہ پورا سال گزر گیا اور کوئی ایسا بڑا نقصان یا حادثہ یا ایمرجنسی ایسی کوئی صورت نہیں بنی کہ جس میں کوئی بڑا خرچہ ہوتا، تو اب وہ 10-15-20 ہزار میں ہی علاج ہو گیا. تو اب یہ جو 50,000 روپے جمع کرائے تھے وہ اضافی رقم ضائع ہو گئی. ٹھیک. تو یا تو اپنی رقم جمع شدہ وہ یا تو وہ ضائع ہو جائے گی، یا کمپنی جو ہے وہ اس کو زیادہ پیسے بھرنے پڑ جاتے ہیں. یعنی یا اپنی گئی یا اپنی رقم پر دوسرے کی 10 گنا آ گئی. 10 گنا. یعنی اس نے 50 جمع کرایا تو یہ 5 لاکھ لے لے بالکل. اب اس طرح یہ نفع نقصان کا ایک معاملہ ہے. اور جوا اسی کو کہتے ہیں قمار جوا، اس کے اندر یا تو آپ کا مال گیا یا دوسرے کا مال آپ کو حاصل ہو گیا. یہ جو نفع نقصان کے درمیان جو ایک آدمی شش و پنج میں رہتا ہے، تو یہ کیفیت جائز نہیں ہے. اور انشورنس ایک طرح کا جوا ہی ہوا کرتا ہے، تو کسی بھی طرح کی انشورنس جائز نہیں. اور دیگر جو انشورنسیں چل رہی ہیں جس میں باقاعدہ رقم یہ جمع ہوتی گئی اور 20 سال 10 سال اور اس کے بعد ایک اماؤنٹ اس کو ملے گا، تو یہ سود کے زمرے میں. اسی طریقے سے لائف انشورنس جو ہے یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اس میں ایک مثال کے طور پہ اتنے لاکھ روپے آپ جمع کراتے ہیں، قسطیں بنا دی جاتی ہیں اتنے عرصے تک، اور جب یہ 20 سال یا اتنا عرصہ گزر جائے گا تو ایک بڑی رقم مل جاتی ہے. تو یہ سود بھی ہے، ناجائز طریقہ کا. ٹھیک ہے جی، مزید سوال. میرا نام عبدالاحد ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ نماز میں وسوسے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کا کیا ہے؟ نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو مفتی صاحب اس میں رہنمائی فرما دیجیے، یا ثواب میں کوئی کمی تو نہیں آتی؟ جی، وسوسے پیدا ہو رہے ہیں. وسوسے نماز کے اندر اگر پیدا ہو رہے ہیں تو اب جیسے یہ سوال کہ نماز اس سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، نماز اس صورت میں نہیں ہوگی کہ ایک آدمی وسوسوں میں مبتلا ہوا اور اتنا انہماک ہوا
کہ بعض اوقات آدمی وسوسے کو دور کرنے کے لیے منہ سے بول پڑتا ہے کچھ نہ کچھ. تو اگر ایسی کوئی صورت بنی کہ تو پھر تو نماز ٹوٹنے کی صورت بن جائے گی. بول پڑا, صحیح کلام کیا, یا کوئی بھی نماز توڑنے والا نماز توڑنے والی کوئی صورت بنی. لیکن ایک وسوسہ یہ ہے کہ دھیان کبھی کاروبار کی طرف چلے جاتا ہے, کبھی گھر کی طرف چلے جاتا ہے, رکعتیں بھول جاتا ہے. تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ اپنی توجہ نماز کی طرف ہی آدمی رکھے. اب جو غلطی ہوئی ہے, کوئی بھول چوک ہوئی ہے, تو شریعت مطہرہ نے اس بھول چوک کے ہو جانے کے بعد بھی نماز کو درست کرنے کے طریقے بتائے ہیں. کیا مطلب سجدے 3 کر لیے ہیں تو سجدہ سہو کر لیا اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے, یا بعض اوقات سورت پڑھنا بھول جاتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھی, سورت پڑھنا بھول گیا, رکوع میں چلا گیا, تو اب اس صورت میں واپسی آ جائے اور جو سورت ملانی تھی وہ ملائے اور رکوع دوبارہ سے کرے, پھر آگے نماز کو کنٹینیو کرے, سجدہ سہو کر لے. اس طرح وسوسے کی وجہ سے بعض اوقات نماز پہ کچھ اثر ایسا پڑتا ہے کہ جس میں سجدہ سہو لازم ہونے کی صورت بن جائے گی. بعض صورتیں ایسی بن سکتی ہیں کہ جس میں کوئی فرض اگر رہ گیا تو اب اس نماز کو دوبارہ سے پڑھنا ہوگا. تو وسوسے کی مختلف صورتیں بن سکتی ہیں. تو اوورآل یہ کہ اگر توجہ ادھر ادھر بٹ رہی ہے, نماز کے تمام فرائض پورے کیے جا رہے ہیں, واجبات پورے کیے جا رہے ہیں, بس ذہن کبھی ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, تو نماز کی فرضیت ادا ہو جائے گی. ٹھیک. لیکن آدمی کو چاہیے کہ نماز پڑھتے وقت نماز میں پڑھے جانے والے اذکار, صورتیں, ان کے اگر معنی کی طرف توجہ رکھیں گے انشاءاللہ کافی حد تک وسوسے قریب نہیں آئیں گے. ٹھیک. اور جب اگر نماز پڑھ لے تو نماز پڑھنے کے بعد ایک طریقہ ہے جو وسوسوں کی کاٹ کے لیے بہت مناسب ہے, فائدہ مند ہے, کہ دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا اعوذ باللہ 3 دفعہ کہہ لے, اور اس کے بعد 3 مرتبہ تھوکنا نہیں ہے, تھتکارنا. ٹھیک. تو اس طرح کر لینے سے انشاءاللہ جو شیطانی وسوسہ نماز میں آ رہا تھا آئندہ انشاءاللہ آئندہ نماز کے اندر وسوسے نہیں آئیں, بچ جائے گا, اس سے بچے گا انشاءاللہ. جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو, ساتھ ہی نمازی ہے اور یہ تھو کر رہا ہو, اس طرح نہیں. اب اس کے اندر دیکھیں, جب کوئی نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہے, جماعت سے پڑھ رہے ہیں, تو آواز نہیں نکالنی ہے. جو تھو کا جو کہا ہے تو اس میں آواز پیدا نہ ہو. وہ بس یعنی بندے کے دل میں ہو کہ میں شیطان کو رد کر رہا ہوں, دھتکار رہا ہوں, آواز پیدا نہ ہو. اور دوسری مطلب کوئی ایسی پھونک نہ ہو, نہ تھوک, اس کو تشویش پیدا نہ ہو. ان سب چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے. یعنی اگر میں جیسے پڑھ رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو آواز نہیں آئی. بالکل ٹھیک ہے. اس انداز میں کریں کہ آواز پیدا نہ ہو. پھر چونکہ مسجد کے اندر ہیں تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے. پھر برابر والے کو تشویش نہ ہو کہ کہیں پتہ چلا ہم اپنے وسوسے دور کر رہے تھے, اس بیچارے کے خیالات منتشر نہ ہو جائیں اور وہ پریشان نہ ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی نماز ساری مکمل کر لیں, لوگ منتشر ہو جاتے ہیں, اکیلے بیٹھ کے کہیں پڑھ رہے تو بھی آپ اپنے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ توجہ جتنی آپ نماز کی طرف رکھیں گے, جتنا آپ کو نماز کے حوالے سے اس میں کلمات جو عربی پڑھی جا رہی ہے, تسبیحات, تعوذ, تسمیہ, اسی طرح قرآن کی تلاوت, تو اگر آپ کو ان کے ترجمے یاد ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز کی طرف زیادہ آپ کا ذہن لگا رہے گا. شیطان آدمی کو بہکاتا ہے, وسوسے ڈالتا ہے. کبھی نمازی کو طہارت میں پریشان کرے گا تو وہ طہارت بھی اپنی درست طریقے سے کرنے میں اس کو وسوسوں کا شکار ہوتا ہے. پھر وضو کرتے ہیں تو وضو میں کئیوں کو وسوسے ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کے باہر ہے. کئیوں کو یہاں سے واپسی کر دے, کئیوں کو وضو میں اتنا پریشان کرے کہ وہاں سے وہ نماز سے واپسی ہو جائیں. پھر بھی جو کامیاب ہو کر نمازی اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے, نماز پڑھنے شروع کرتا ہے, تو شیطان پھر بھی اس کو بہکاتا ہے. تو اس لیے مقابلہ چونکہ سخت ہے, تیاری بھی اسی طرح کی کرنی ہوگی. تو آدمی زیادہ جب نماز کی طرف توجہ کرے گا, بڑے خشوع خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا, تو انشاءاللہ یہ شیطان بھی اس سے دور بھاگ جائے گا اور یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جائے گا اور یہ رحمت اس کو نصیب ہو جائے گی. یہ حدیثوں میں, روایات میں فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی توجہ کسی اور طرف وہ لے کے جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے ابن آدم
کہ اللہ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہے اور تیری سوچیں کہیں اور چلی گئی ہیں، تم نماز کی طرف آ جاؤ، یعنی نماز کی طرف ہی اپنا دھیان رکھے، تو یوں ہم نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکات بھی نصیب ہوگی۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب